حضرت فاروق اعظم کا زمانہ ہے، ایک عورت مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کے لیے جاتی ہے۔ راستے میں ایک نوجوان رستہ روک کے کھڑا ہو جاتا ہے اور راستے میں روزانہ کھڑا ہوتا ہے اور اس کی تیکھی نظروں کے تیر اس عورت کو بے چین کرتے ہیں۔ ایک دن رک گئی اور پوچھا کیا مسئلہ ہے تجھے؟ اس نے کہا کہ میں تمہارا چاہنے والا ہوں اور تمہیں حاصل کرنا میری زندگی کا سب سے بڑا مسئلہ ہے، اگر تم بولو تو آسمان سے تارے بھی توڑ لاؤں۔ اس نے کہا مجھے تارے نہیں چاہیے، میری ایک ہی خواہش ہے، اگر تم وہ شرط پوری کر دو تو پھر جو تم کہو گے میں اس کے لیے حاضر ہوں گی۔ اس نے کہا جلدی بولیے، میں ہر آرزو پوری کرنے کے لیے فرہاد بن جاؤں گا، مجنوں بن جاؤں گا۔ اس نے کہا میری لمبی چوڑی شرائط نہیں، ایک ہی شرط ہے، 40 دن تک حضرت عمر کے پیچھے نماز پڑھ لو۔ 40ویں دن کی آخری نماز کے بعد یہاں میں تیرا انتظار کروں گی۔ اس نے کہا کہ یہ کون سا مشکل کام ہے۔ 40 دن تک حضرت عمر کے پیچھے نمازیں چلتی رہیں۔ عمر کی قرات کا سوز دل بدلتا رہا۔ 40 دن کے بعد آخری نماز جب ہوئی تو وہ نوجوان لڑکی راستے میں کھڑی تھی اور یہ نظریں جھکا کے گزرنے لگا، تو اس نے آواز دے کے کہا حسب وعدہ تیرے لیے حاضر ہوں۔ اس نے کہا خیر سے کھڑی رہو، عمر نے دل کا تعلق رب سے جوڑ دیا ہے، تیری دعا ہے کہ ہو میری آرزو پوری۔ اقبال بولا تیری دعا ہے کہ ہو میری آرزو پوری، میری دعا ہے کہ تیری آرزو بدل جائے، تیری تمنا ہی تبدیل ہو جائے۔ آرزوؤں تو ساری زندگی پوری نہیں ہوتی، کاش ہے کوئی زندگی کا رخ ہی پھیر دے، کوئی زندگی کی سمت ہی تبدیل کر دے۔ جس کو حاصل کرنے کے لیے دن رات مرے جا رہے ہیں، کاش وہ مقصود ہی نہ رہے، وہ مطلوب ہی نہ رہے، وہ زندگی کا حاصل ہی نہ رہے، زندگی کو حقیقت کا نور مل جائے، ہمیں پتہ چل جائے ہم اس دنیا پہ آئے کس لیے تھے، ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے۔ صاحب فکر لوگ بہت تھوڑے ہوتے ہیں جو حق اور باطل کی تمیز کرنا جانتے ہیں۔ اللہ نے ان کو یہ امتیازی شان عطا کی ہوئی ہوتی ہے، وہ دیکھتے ہیں کہ حق کیا ہے، باطل کیا ہے، اور ہم نے اصل کس منزل تک پہنچنا ہے۔ ایسے لوگ ہی بامراد ہوتے ہیں اور معاشروں میں ایسے لوگ ہی معاشروں کا نمک ہوتے ہیں۔ اب موجودہ دور کے اندر چونکہ اولیاء ہماری ضرورت ہیں، اور میں نے کہا کہ 2 نمبر مال اس حوالے سے بہت زیادہ مارکیٹ میں دستیاب ہے اور بہت سارے لوگ ان کے دام تصویر میں گرفتار بھی ہو گئے، تو اس سے بعض اوقات جو ہے وہ بات ہوتی ہے کہ جناب یہ آپ کا موقف ہے، جبکہ ہمارا یہ موقف ہوتا ہی نہیں ہے۔ لیکن چونکہ ممبر و محراب کے اوپر جو ہم لوگ بیٹھے ہیں، بعض کا تقاضے اور ہوتے ہیں اور ہم کسی اور عنوان سے لوگوں کو کچھ بتا رہے ہوتے ہیں، تو لوگ ممبر و محراب سے بھی وہ چیز حاصل نہیں کر پاتے جو کہ یہاں سے حاصل ہونی چاہیے تھی۔ تو ہمیں بہرحال عملاً اب اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم کھڑے ہو کر کے نفی کریں ایسے طبقات کی جو دین کے نام پر دین کی آبرو کو پامال کر رہے ہیں، اور ایسے لوگوں کی قربت حاصل کریں کہ جن کی سنگت اور صحبت ہماری دنیا بھی سنوارے گی، ہماری آخرت بھی سنوار دے گی۔ اس حوالے سے مختلف ادوار کے اندر مختلف شخصیات نے بڑا کام کیا ہے، بالخصوص جو مجددین ہیں انہوں نے اپنے دور کی خرافات کے خلاف بڑی قوت کے ساتھ کھڑے ہو کر کے جو ہے وہ کام کیا۔ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمہ جو عاشقوں کے بھی امام ہیں اور اہل سنت کے بھی سرخیل اور مقتدا ہیں، اور جن کا نام علم کا، تحقیق کا، جستجو کا اور عشق رسول کا معتبر حوالہ ہے، انہوں نے اس حوالے سے اپنے دور میں بہت کام کیا اور وہ کام سامنے لانے کی ضرورت ہے، چونکہ بر صغیر پاک و ہند کے اندر اس طرح کی خرافات شروع سے موجود رہی ہیں اور آخر تک موجود بھی رہیں گی، اس لیے کہ ہندوؤں کے ساتھ ہماری معاشرت رہی ہے اور بہت ساری ضعیف الاعتقادیاں اور بہت سارے معاملات جو ہے وہ فطرتاً یہاں لوگوں کے خون میں بھی موجود ہیں۔ اس لیے یہاں اسلام کی حقیقی نکھری ہوئی اور صاف تصویر پیش کرنا یہ علماء کی اولین ذمہ داری ہے۔ مجدد میات حاضرہ اعلیٰ حضرت امام اشاہ احمد رضا خان بریلوی علیہ رحمہ نے اس پر بڑا کام کیا۔ جب اس عنوان سے بات ہوئی کہ طریقت اور شریعت 2 الگ الگ راستے ہیں،
تو آپ نے بڑی وضاحت کے ساتھ اس پر گفتگو کی کہ طریقت ہی شریعت ہے اور شریعت ہی طریقت ہے، یہ دو الگ راستے نہیں ہیں بلکہ ایک ہی حقیقت کے دو نام ہیں۔ شریعت کو ہی روح تک اتار لینے کا نام اور باطن تک اتار لینے کا نام طریقت ہے، تو یہ کوئی الگ بات نہیں ہے۔ وہ ہم چھوٹے ہوتے تھے، سنتے تھے، اور اعلیٰ حضرت سے یہ سوال بھی ہوا، باقاعدہ کسی نے پوچھا کہ حضرت یہ جو کہا جاتا ہے کہ مولوی اور فقیر کی شروع سے آپس میں لگتی نہیں ہے، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ تو فرمایا سراسر باطل ہے، چونکہ فقیر ہوتا ہی وہ ہے کہ جو علم کے نور سے فیض یاب ہوا ہو، اور علم کے نور سے ہی پھر وہ اجالے ملتے ہیں کہ حقیقی فقر کی منزل نصیب ہوتی ہے۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے اس عنوان کے ساتھ جو ہے وہ اپنی کتابوں کے اندر بڑی سیر حاصل گفتگو کی، بلکہ آپ کا ایک طویل رسالہ ہے جس میں اس پر آپ نے بحث کی ہے، اور اس میں تقریباً کوئی 40 کے قریب صوفیاء کے اقوال لائے ہیں۔ یہ جو فرق ڈالنے کی کوشش کی گئی ہے، اس کی نفی میں ان کے اقوال پیش کر کے یہ ثابت کیا ہے کہ یہ کوئی الگ اور دو راستے نہیں ہیں بلکہ شریعت ہی طریقت ہے۔ تو کچھ لوگوں کو سمجھنے میں غلطی لگ جائے تو وہ ایک امر آخر ہے، لیکن حقیقت میں اس میں کوئی جو ہے وہ تفاوت نہیں ہے۔ دوسرا جو معمولات ہیں اس کے حوالے سے اعلیٰ حضرت نے بڑی تفصیل سے بات کی ہے۔ معمولات ہمارے آراس کے ہیں، قبور پہ حاضری کے ہیں، اور دیگر امور کے۔